گولڈن وائس سٹوری کے معزز ناظرین، آج کی کہانی ایک ایسی ہولناک اور سبق آموز کہانی ہے جو آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گی۔ جس باپ نے پیٹ کاٹ کر اپنے بیٹے کو شہر کا بڑا افسر بنایا، اسی بیٹے نے اپنی خوبصورت بیوی کے اشارے پر سینکڑوں لوگوں کے سامنے اپنے بوڑھے بوڑھے باپ کے گلے میں ہاتھ ڈال کر اسے محفل سے بیر دھکا دے دیا۔ باپ کی اس تذلیل کے ٹھیک 32 گھنٹے بعد قدرت کا وہ قہر نازل ہوا کہ وہی بیٹا جو کل تک تکبر کے نشے میں چور تھا، آج مرنے کی دعائیں مانگ رہا تھا۔ لوگ اس کا حال دیکھ کر اپنے کانوں کو ہاتھ لگا کر توبہ توبہ کرنے لگے۔ کیا باپ کی بد دعا واقعی عرش ہلا دیتی ہے؟ آج کی اس رکت امیز کہانی کو آخر تک لازمی دیکھیے، کیونکہ اس کا انجام آپ کی روح کو تڑپا دے گا۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ بھی اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں یا اللہ میرے والدین کو سلامت رکھ لکھ کر اپنی محبت کا اظہار کریں، اور گولڈن وائس سٹوری کو ابھی سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی عبرتناک کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں اس لرزہ خیز کہانی کی جانب۔ السلام علیکم محترم ناظرین، چودھری حشمت صاحب پچھلے 2 سالوں سے شہر کے اس عالی شان بنگلے کے ایک کونے میں بنے چھوٹے سے کمرے میں مقیم تھے۔ وہ کمرہ جسے سحر سٹور روم کہتی تھی، وہاں حشمت صاحب اپنی پرانی یادیں اور تسبیح لیے بیٹھے رہتے۔ ارسلان شروع میں تو باپ کا احترام کرتا تھا، لیکن سحر کے زہریلے حملوں نے آہستہ آہستہ اس کے دل میں باپ کے لیے جگہ ختم کر دی۔ سحر اکثر کہتی، ارسلان، تمہارے ڈیڈ جب برآمدے میں بیٹھ کر حقہ پیتے ہیں یا اونچی آواز میں کھانستے ہیں تو مجھے اپنے ہائی پروفائل دوستوں کے سامنے شرمندگی ہوتی ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ بوڑھا دیہاتی کون ہے۔ ارسلان پہلے خاموش رہتا، پھر آہستہ آہستہ اس نے باپ کو ٹوکنا شروع کر دیا، ابو، آپ باہر مت نکلا کریں، آپ اندر ہی رہا کریں۔ باپ خاموشی سے سر جھکا لیتا۔ اسے دکھ اس بات کا نہیں تھا کہ اسے چھپایا جا رہا ہے، دکھ اس بات کا تھا کہ یہ وہی ارسلان ہے جسے اس نے اپنی زمینیں بیچ کر شہر پڑھنے بھیجا تھا۔ ایک دن سحر نے ارسلان کو ایک بڑی خوشخبری سنائی۔ ارسلان، میرے بزنس پارٹنرز اور شہر کے بڑے بڑے سیٹ پرسوں ہمارے گھر ڈنر پر آ رہے ہیں۔ یہ ڈنر تمہاری پروموشن کے لیے بہت ضروری ہے، لیکن میری ایک شرط ہے، تمہارے والد اس دن سامنے نہیں آنے چاہیے۔ میں نے انہیں کہہ دیا ہے کہ وہ اس دن اپنے کمرے سے باہر قدم نہ نکالیں۔ ارسلان نے ایک لمحے کے لیے سوچا، باپ کا چہرہ سامنے آیا، لیکن پھر پروموشن کی لالچ نے اسے اندھا کر دیا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے سحر، جیسا تم چاہو۔ رات کا وقت ہے، پورا بنگلہ روشنیوں سے جگمگا رہا ہے، قیمتی گاڑیاں پوچھ میں کھڑی ہیں، شہر کے اشرافیہ ڈیزائنرز سوٹ پہنے ہاتھ میں جام لیے کہکے لگا رہے ہیں۔ موسیقی کی دھیمی آواز فضا میں گونج رہی ہے۔ اندر حال میں جشن کا سما تھا۔ ارسلان اپنی بیوی کے ساتھ مہمانوں کا استقبال کر رہا تھا۔ اچانک ہال کے بڑے دروازے سے ایک نحیف اور کمزور وجود داخل ہوا۔ یہ چودھری حشمت تھے، جنہوں نے پرانا لٹھے کا سوٹ پہنا تھا اور سر پر ایک میلی سی پگڑی تھی۔ ان کے ہاتھ میں ایک مٹی کی ہنڈیا تھی جس میں اپنے بیٹے کی پسندیدہ کڑی، جو کہ ایک ملازم کے ذریعے گاؤں سے منگوائی تھی۔ حشمت صاحب کو لگا کہ شاید ان کے بیٹے کی خوشی کی محفل ہے تو انہیں بھی اس میں شامل ہونا چاہیے۔ جیسے ہی وہ مہمانوں کے درمیان پہنچے، ایک دم خاموشی چھا گئی۔ لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے کہ یہ عجیب الخلقت بوڑھا یہاں کیا کر رہا ہے۔ سحر کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے ارسلان کو کوہنی ماری۔ ارسلان نے جب دیکھا کہ اس کے باس اور دوست مسکرا رہے ہیں تو اس کے اندر کا شیطان جاگ اٹھا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور باپ کا بازو اتنی زور سے پکڑا کہ حشمت صاحب کے ہاتھ سے مٹی کی ہنڈیا گر کر ٹوٹ گئی اور کڑی فرش پر بکھر گئی۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ ارسلان کی آواز پورے حال میں گونجی۔ بیٹا، میں تو تمہارے لیے… باپ کی آواز لرز گئی۔ خاموش ہو جائیے، میں نے منع کیا تھا کہ میرے مہمانوں کے سامنے مت آنا۔ آپ کو اپنی اوقات کا اندازہ ہے؟ آپ کی وجہ سے آج میری عزت مٹی میں مل گئی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ گاؤں کا کوئی چوپال ہے؟
ارسلان نے سب کے سامنے اپنے باپ کو دھکا دیا اور نوکر کو بلا کر کہا، اس بوڑھے کو ابھی کے ابھی گیٹ سے باہر نکال دو اور اس کا سامان بھی باہر پھینک دو۔ مجھے ایسا باپ نہیں چاہیے جو میری ترقی میں رکاوٹ بنے۔ بوڑھے باپ نے بھرائی ہوئی آواز میں صرف اتنا کہا، ارسلان، میں تو تیرا باپ ہوں۔ لیکن ارسلان نے چیخ کر کہا، میرا کوئی باپ نہیں، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ رات کا پچھلا پہر ہے، آسمان پر کالی گھٹائیں چھائی ہوئی ہیں۔ ایک طرف ارسلان کے گھر جشن کی باقیات ہیں اور دوسری طرف سڑک کے کنارے بیٹھا ایک بوڑھا باپ ہے جس کی پگڑی مٹی میں رل چکی ہے۔ چودھری حشمت صاحب سڑک کے کنارے بیٹھے آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو نہیں گر رہے تھے، بلکہ ان کا وجود لرز رہا تھا۔ انہوں نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور بس اتنا کہا، یا اللہ، میں نے تو اسے پالنے کے لیے اپنی جوانی بیچ دی۔ اس نے آج بھری محفل میں میری عزت کا جنازہ نکال دیا۔ مولا، میں اسے بد دعا نہیں دیتا، پر تو اپنا انصاف دکھا دے۔ اگلی صبح جب سورج نکلا تو ارسلان کے لیے وہ روشنی نہیں بلکہ اندھیرا لے کر آیا۔ وہ دفتر پہنچا تو اسے پتا چلا کہ اس کے خلاف ایک بہت بڑے مالیاتی اسکینڈل کی انکوائری کھل گئی ہے۔ جس باس کے سامنے اس نے باپ کو ذلیل کیا تھا، اسی باس نے اسے ذلت کے ساتھ نوکری سے نکالنے کا لیٹر تھما دیا۔ ارسلان غصے اور پریشانی میں گھر کی طرف بھاگا۔ راستے میں اس کی گاڑی کا بریک فیل ہو گیا۔ گاڑی ایک تیز رفتار ٹرک سے ٹکرائی اور پلٹ گئی۔ لوگ جمع ہو گئے۔ خون میں لت پت ارسلان کو اسپتال پہنچایا گیا۔ دوسری طرف گھر میں سحر آرام کر رہی تھی کہ اچانک کچن میں گیس سلنڈر پھٹنے سے ہولناک آگ لگ گئی۔ سحر جو اپنی خوبصورتی پر ناز کرتی تھی، اس آگ کے شعلوں میں گر گئی۔ جب اسے نکالا گیا تو اس کا آدھا چہرہ اور جسم بری طرح جھلس چکے تھے۔ قدرت کا قہر یہیں ختم نہیں ہوا۔ ارسلان ہسپتال میں پڑا تھا۔ اس کے دونوں پیر کاٹنے پڑ گئے کیونکہ وہ گاڑی کے ملبے میں کچلے جا چکے تھے۔ وہ شخص جو کل اپنے باپ کو دھکے دے رہا تھا، آج خود ہلنے کے قابل بھی نہ رہا۔ اس کی تمام جمع پونجی ہسپتال کے بلوں اور مقدمات کی نظر ہو گئی۔ بینک نے قرضے کی عدم ادائیگی پر بنگلہ سیل کر دیا اور وہ وی آئی پی دوست جن کے لیے اس نے باپ کو ٹھکرایا تھا، آج اس کا فون تک نہیں اٹھا رہے تھے۔ 6 ماہ بعد ایک بوسیدہ سی ویل چیئر پر بیٹھا شخص جس کے چہرے پر وحشت اور جسم پر زخموں کے نشان ہیں، ساتھ ایک عورت جس نے اپنا چہرہ نقاب سے ڈھکا ہوا ہے کیونکہ اس کے جلے ہوئے نشان لوگ دیکھ نہیں سکتے۔ یہ ارسلان اور سحر ہیں۔ ارسلان اور سحر اب سڑک پر آ چکے تھے۔ جس بیوی نے باپ کو گھر سے نکالا تھا، اب وہ خود ایک آنکھ اور ایک ہاتھ سے محروم ہو کر در در کی ٹھوکریں کھا رہی تھی۔ ارسلان کو رہ رہ کر وہ منظر یاد آتا جب اس نے اپنے باپ کی مٹی کی ہنڈیا توڑی تھی۔ آج اسے احساس ہوا کہ وہ ہنڈیا نہیں، اس نے اپنی قسمت کا پیالہ توڑ دیا تھا۔ وہ رینگتے ہوئے بھیک مانگتے ہوئے اپنے آبائی گاؤں پہنچا۔ وہاں پہنچ کر اسے پتا چلا کہ اس کا باپ اب گاؤں کی مسجد کے کونے میں رہتا ہے۔ ارسلان جب مسجد کے صحن میں پہنچا تو اس کا باپ وضو کر رہا تھا۔ ارسلان ویل چیئر سے نیچے گرا اور گھسیٹتا ہوا اپنے باپ کے پیروں میں جا گرا۔ وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگا، ابو مجھے معاف کر دیں، قدرت نے مجھے ذلیل کر دیا، میری ہستی مٹ گئی، میرا غرور خاک ہو گیا۔ گاؤں کے لوگ یہ دیکھ کر دنگ رہ گئے کہ یہ وہی مغرور ارسلان تھا جو بڑی گاڑیوں میں آتا تھا۔ لوگ توبہ توبہ کرنے لگے کہ دیکھو باپ کی آہ کیا رنگ لاتی ہے۔ سحر بھی دور کھڑی رو رہی تھی۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ حشمت صاحب نے اپنے لرزتے ہاتھوں سے بیٹے کا سر اٹھایا۔ باپ تو باپ ہوتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں پھر بھی آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا، بیٹا، میں نے تو اسی رات معاف کر دیا تھا، پر اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ تو نے میرا سر جھکایا تھا، اللہ نے تجھے پیروں سے محروم کر کے سب کے سامنے جھکا دیا۔ میرے پیارے ناظرین، ارسلان کی کہانی محض ایک کہانی نہیں بلکہ ہم سب کے لیے ایک تازیانہ ہے۔ ہم اکثر اپنی بیویوں، اپنے دوستوں یا اپنے رتبے کی خاطر ان بوڑھے والدین کو نظر انداز کر دیتے ہیں جنہوں نے ہمیں اس مقام تک پہنچانے کے لیے اپنی ہڈیاں گلائی ہوتی ہیں۔ یاد رکھیے، والدین کی نافرمانی وہ قرض ہے جو انسان کو اسی دنیا میں رسوا کر کے چکانا پڑتا ہے۔ اگر آج آپ کے والدین حیات ہیں تو جائیے ان کے ہاتھ چومیے اور ان سے معافی مانگ لیجیے۔
اس سے پہلے کہ وقت نکل جائے اور آپ کے پاس بھی ارسلان کی طرح صرف پچھتاوا اور آنسو رہ جائیں۔ آج کی اس کہانی سے آپ نے کیا سبق سیکھا؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر اس کہانی نے آپ کے دل کو چھوا ہے تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ گولڈن وائس سٹوری کے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔